القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والا پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی اپنی 23 برس کی قید کی سزا میں سے 9 برس سلاخوں کے پیچھے گزار چکا ہے اور انتہائی برے حالات میں ہے۔ شکیل آفریدی کو مئی سن 2010 میں ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد جاسوسی اور ملک سے غداری کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، تاہم کاغذوں میں اسے یہ سزا القاعدہ کے سربراہ کی تلاش میں مدد دینے پر نہیں بلکہ ایک شدت پسند جہادی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں سنائی گئی تھی۔ شکیل آفریدی نے اپنی اس سزا کا ابتدائی عرصہ پشاور کی سینٹرل جیل اور راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں گزارا اور اب وہ ساہیوال کی اس ہائی سیکیورٹی جیل میں قید ہے جسے ملک میں انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر راز چوری کرنے کے الزام میں سزائے موت پانے والا بریگیڈیئر ریٹائرڈ رضوان بھی ساہیوال جیل میں قید اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے۔ شکیل آفریدی کے بڑے بھائی جمیل آفریدی نے چند روز قبل اس سے جیل میں ملاقات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جمیل آفریدی کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کی وجہ سے وہ 5 ماہ کے عرصے کے بعد اپنے بھائی سے ملنے میں کامیاب ہو سکا ہے، جو کہ بری حالت میں ہے۔ اس نے بتایا کہ 11 جولائی کو وہ اپنے بھائی سے ملا، جبکہ اس سے قبل اس کی شکیل آفریدی سے ملاقات 29 فروری سن 2020 کو ہوئی تھی۔ اپنی ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے جمیل آفریدی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی صحت کے بارے میں شدید فکر مند دکھائی دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شکیل دوران اسیری بہت کمزور ہو گیا ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ جمیل آفریدی کے مطابق جب میں نے جیل میں اس کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جیل میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو کوئی پینسل اور کاغذ بھی نہیں کہ وہ کچھ لکھ سکے یا اپنی یادداشتیں محفوظ کر سکے، اسے تو کتابیں تک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمیل نے بتایا کہ شکیل آفریدی اپنے کیس کے بارے میں بہت پریشان اور فکر مند ہے۔ وہ 9 برس سے قید میں ہے، جو عمر قید سے بھی زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق شکیل آفریدی کو اس بات کا گلہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کے مقدمے کی سماعت بار بار ملتوی ہو جاتی ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ تاہم اس کا کہنا تھا کہ وہ اس نظام سے تو مایوس تھے لیکن اللہ کی ذات سے مایوس نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا۔ شکیل آفریدی کے مقدمے کی سماعت 30 جون سن 2020 کو ہونی تھی، لیکن اس روز چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ چھٹی پر تھے، اس لیے سماعت نہ ہو سکی۔ شکیل آفریدی کے وکیل لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اب تک اگلی سماعت کے لیے تاریخ بھی مقرر نہیں کی جا سکی۔ لطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ 30 جون سے پہلے کی سماعت میں انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے سارے حقائق رکھتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ اس مقدمے میں تاخیر کی جا رہی ہے، جس پر عدالت نے اگلی سماعت پر اس کیس کو نمٹانے سے متعلق ریمارکس دیے تھے۔ لطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ شکیل آفریدی کے خلاف جرم اب تک ثابت نہیں ہوا اور اس نے بہت سا وقت جیل میں گزار لیا ہے اور اسے ساہیوال جیل منتقل کرنا غلط اور غیر قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے خاندان کے افراد کی ملاقات بھی مشکل سے ہوتی ہے اور اتنی دور کسی قیدی کو رکھنا انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2011 میں پشاور کے علاقے کارخانوں مارکیٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے امریکہ کے لیے جاسوسی کی اور اسامہ بن لادن کے خلاف کیے گئے ایبٹ آباد آپریشن میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ ان الزامات کے باوجود اسے سزا شدت پسند جہادی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں دی گئی تھی۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کی عدالت نے شکیل آفریدی کو 3 مقدمات میں کل 23 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام سے پہلے شکیل آفریدی کو سنائی گئی سزا کے خلاف اپیل فاٹا ٹرائبونل میں دائر کی گئی تھی، جہاں پہلے ٹرائبونل کے اراکین پورے نہیں تھے اور بعد میں ریکارڈ کی طلبی اور عدم تیاری کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کئی سال تک پشاور کی سینٹرل جیل میں قید رہا اور پھر سیکیورٹی کے خدشات کے باعث اسے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا اور ان دنوں شکیل آفریدی ساہیوال جیل میں قید ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔